یہاں پر جو خاص چیزیں ہیں، ایک تو بس وہی عرض کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا خواتین نے، تو وہ ہاتھ میں چھری تھی پھل کاٹنے کے لیے، تو وہ پھل جب کاٹ رہی تھی اسی دوران یوسف علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے۔ اب حسن یوسف ایسا تھا، اس حسن میں ایسا محو ہوئی کہ پھل کٹتے کٹتے ہاتھ بھی کٹ گئے اور ہاتھ کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے، قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، وہ دیکھ کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہیں۔ حسن یوسف کا جب یہ عالم ہے تو حسن مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینے کی بوندیں ہیں، قطرے ہیں پسینے کے، اور ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، بڑی محویت سے دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ حضور نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ہاتھ کاٹ لیے، آقا اگر آپ کی جبین کی پیشانی کے ان قطروں کو دیکھ لیتی، ان قطروں کو دیکھ لیتی، یہ حسن دیکھ لیتی، چھریاں دلوں پر بھی چلتی تو تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ لوامی زلیخا رأیت جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی، یہ ام المومنین کا شعر ہے جو فی البدی کہا حضور کو دیکھ کر، کہ وہ جن کو ملامت کیا گیا، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے، اگر آپ کی جبین کو دیکھ لیں تو دلوں پر بھی چھری چلے نا تو انہیں تکلیف محسوس نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام کے حسن کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ کسی نے چاند کہا، کسی نے کہا، ام المومنین کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں حضور سیاہ رات میں تشریف لا رہے ہوتے نا، دور سے دیکھ کر ایسے لگتا جیسے کوئی دیا جھل ملا رہا ہے۔ اور جابر کہتے ہیں جب 14ویں رات میں نے حضور کے رخ انور کو دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ اے جابر، آمنہ کا چاند، مدینے کا چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے سیاہ چادر مبارک زیب تن فرمائی، تو حضور نے کہا عائشہ ذرا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اب چادر مبارک کا رنگ سیاہ تھا۔ ام المؤمنین بھی بلا کی بات کہتی تھی، فی البدی کہتی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو بڑھا دیا ہے، اور چادر کی سیاہی نے چہرے کے نور کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف، اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہاں حضور کا نام ہے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو دیکھا ہی، یہاں سب بن دیکھے فدا ہو رہے ہیں، حضور کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں۔ وہاں حسن یوسف تھا اور یہاں نام مصطفیٰ ہے۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں، یعنی بے ساختگی میں کٹ گئیں، یہاں سر کٹوا رہے ہیں۔ وہاں عورتیں تھیں، یہاں مرد ہیں، وہ مصر کی تھیں، یہ عرب کے ہیں۔ یہ مقابلہ کا شعر ہے، اور میرا خیال اردو کی پوری شاعری میں ایسا مقابلہ کا شعر نہیں کہ ایک شعر میں 5 مقابلے کے الفاظ ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرب۔ آج بھی حضور کے نام پر جانے نچھاور کرنے والے کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں۔ تو یہ حسن مصطفیٰ ہے،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بڑی اہم آیت آج تلاوت ہوئی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود تبدیل نہ کر لے۔ اب اس کا مطلب ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ کوئی قوم خود کوشش نہ کرے تو اس کی حالت چینج نہیں ہوئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا جو اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے شعر میں، لیکن یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس وقت تک اس کی کوئی نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک وہ قوم خود کو تبدیل نہ کر لے۔ یعنی پہلے وہ اس نعمت کے اہل تھے، تو جب وہ نااہل ہوئے تب ان سے نعمت چھینے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا، کسی قوم سے نعمت کو سلب نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود کو تبدیل نہ کر لے۔ آپ اپنا تابناک ماضی دیکھیں، ایک صدی ہونے کو آئی ہے کہ جب سے ہماری سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، ہم بس زوال ہی کی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنا عہد دیکھتے جائیں، مسلمانوں میں آپ کو بڑا عروج نظر آئے گا، زوال بھی نظر آئے گا، آپ کو بغداد اجڑتا بھی نظر آئے گا، آپ کو دجلہ میں لاکھوں لاشیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو بغداد کے تہہ خانوں میں بند لاشیں بھی ملیں گی، آپ کو دجلہ کا سرخ رنگ بھی ملے گا، اور آپ کو جلا ہوا مسلمانوں کا عظیم الشان سرمایہ جو لائبریریوں کی صورت میں تھا وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ہر بار دب کر اسلام ابھرا ہے، یہ مر کر پھر جیے ہیں، یہ لٹ کر خانمہ برباد ہو کر پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اتنے زوال کے باوجود مسلمانوں کو پھر عروج بخشا؟ وہ محبت مصطفیٰ تھی، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہری وابستگی تھی۔ آج جو زوال آ رہا ہے نا، اس وجہ سے ہے کہ ہم حضور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عہد ما، اقبال کا شعر ہے، عہد ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمارے عہد نے ہم سے ہماری اصل چیز چھین لی۔ وہ کیا تھی؟ وہ حضور کے جمال میں مستغرق ہونا تھا، حضور پر فدا ہونا تھا، اس پر ڈوبنا تھا، مر مٹنا تھا، وہ ہم سے چھن گیا، اس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں۔ اللہ ہمیں عروج نصیب فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔